بدشگونی لینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور بدشگونی سے بچنے کے لیے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان اور دعائیں جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث مبارکہ لے رہا ہوں، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے جا رہا ہے اور وہ بدشگونی لیتے ہوئے واپس پلٹا، یعنی وہ جا رہا تھا صبح تو اس نے کسی شخص کو دیکھ لیا اور اس سے بدشگونی لی کہ میں نے اس شخص کو دیکھ لیا ہے تو اب میرا کام نہیں ہونا ہے، یا وہ جا رہا تھا سامنے سے اس نے بلی کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اب تو میرا کام نہیں ہونا، بدشگونی لے کر واپس پلٹ پڑا، یا تو پھر اس نے کسی اور چیز کو دیکھا اور اس سے بدشگونی لی اور واپس پلٹا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرکا، کہ اس نے کفر کیا، اس نے رب کے سوا کسی کو شریک جان لیا، کیونکہ ہر چیز کا نفع نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہے، اور اس نے کسی شخص کو نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے یا بلی کو نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے، تو اس طرح سے بچیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا کوئی شخص اس میں مبتلا ہو بھی گیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ، تمام خیر جو ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور یہ تمام پرندے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تیری طرف سے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو شریک نہیں سمجھتے۔ یہ دعا مانگ لینا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدشگونی سے اور توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔